امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے ارشاد فرمایا، اس رسالے کا صفحہ نمبر 5 ہے، اور یہ رسالہ شائع کردہ ہے رضا اکیڈمی کھڑک ممبئی، اس کا صفحہ نمبر 5، اس پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اب کے تعزیہ داری اس طریقہ نامردیہ کا نام ہے۔ جس سے پہلے اعلیٰ حضرت نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، جسے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا، مگر جو حال بے خرد نے اس اصل جائز کو بالکل نیست و نابود کر کے سدھا خرافات وہ تراشی کہ شریعت مطہرہ سے الامان الامان کی صدائیں آئیں۔ اول تو نفس تعزیہ میں روزہ مبارک کی نقل ملحوظ نہ رہی، ہر جگہ نئی تراش، نئی گڑت، یعنی اب جو ہے روزہ پاک کی اصل شکل نہ رہی، اور اس میں طرح طرح سے لوگوں نے تبدیلیاں پیدا کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ میلے، رسوم جشن، اور پھر انہی تراشوں کو امام عالی مقام سمجھنا اور ان کے سامنے سجدے کرنا اور ان سے منتیں ماننا، یہ بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے، اب کے تعزیہ داری اس طریقہ نامردیہ، یعنی ناموافق شرع، جب تعزیہ داری اب ایسے طریقے کا نام ہو گیا جو شریعت کی نظر میں ناموافق ہے، غیر مناسب ہے، شریعت نے جس کو پسند نہیں کیا ہے، اب تعزیہ داری اس طریقے نامردیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے۔ ہاں اگر اہل اسلام جائز طور پر حضرات شہداء اکرام علیہم الرحمت و رضوان کی ارواح طیبہ کو ایصال ثواب کی سعادت پر اختصار کرتے تو کس قدر خوب و محبوب تھا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ، بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر اہل اسلام جائز طور پر حضرات شہداء اکرام کی ارواح طیبہ کو ایصال ثواب کی سعادت پر اختصار کا معنی اختصار کرتے، اسی پر اکتفا کرتے، اس سے زیادہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے کچھ نہ لگاتے تو کس قدر خوب اور محبوب تھا۔ اور آگے آپ نے فرمایا، اگر نظر شوق و محبت میں نقل روزہ انور کی بھی حاجت تھی تو اسی قدر جائز پر قناعت کرتے، یعنی اگر ان کو محبت اور شوق میں، پیار میں، الفت میں ان کو روزہ پاک کی نقل بنانا ہی تھی تو جو اصل نقل تھی روزہ پاک کی اسی پر اکتفا کرتے، قناعت کرتے کہ صحیح نقل بغرض تبرک و زیارت اپنے مکانوں میں رکھتے، اور اشاعت غموں، تصنع علم، نوح زنی و ماتم کنی و دیگر امور شنیعہ و بدعات قطعیہ سے بچتے، اس قدر میں بھی کوئی حرج نہ تھا۔ مگر اب اس نقل میں بھی اہل بدعات سے، اب اس نقل میں بھی، اب یہ کون سی نقل کہہ رہے ہیں؟ جو اصل روزے کی شکل بنائی جا رہی ہے، اگر اس اصل روزے کی شکل بھی بنا رہے ہیں، فرما رہے ہیں مگر اب اس نقل میں بھی، جس نقل کو اعلیٰ حضرت نے پہلے جائز قرار دیا، مگر اب اس نقل میں بھی اہل بدعات سے ایک مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ، اور آئندہ اپنی اولاد یا اہل اعتقاد کے لیے ابتلاء بدعات کا اندیشہ ہے۔ اب میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو بڑے چیخ چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کوئی تعزیہ داری کو حرام قرار دے کے، حرام جو ہے ثابت کر کے دکھائے، تو ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اصل کی اجازت دی تھی، اسی اصل کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے مشابہت کی بنیاد پر اور تعزیہ داری کی تہمت کی بنیاد پر، اور اس بنیاد پر کہ آنے والی اولاد اور جو اہل اعتقاد ہیں وہ کہیں بدعات شنیعہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ نے اگر فتویٰ دیا، فتویٰ سنایا، تو کم سے کم امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عبارت کو بھی منظر عام پر لانا چاہیے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اب بنانے کی کس کی اجازت دی ہے، اس کا تذکرہ بھی اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا ہے۔
امام اہل سنت کا یہ جملہ پھر سنیں، مگر اب اس نقل میں بھی، کون سی نقل؟ جس نقل کو نقل اصل کہا گیا، اصلی اور صحیح نقل کہا گیا، اس سے بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مگر اب اس نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ۔ یہ آج کے دور کی بات میں کر رہا ہوں اور حالات کس قدر دیگرگوں ہیں، مگر اب اس نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ، اور آئندہ اپنی اولاد یا اہل اعتقاد کے لیے ابتلاء بدعات یعنی بدعاتوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقفن مواقف التہم، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ تہمت کی جگہ ہرگز کھڑا نہیں ہوگا۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بنانے کی اجازت دی وہ کس چیز کی دی ہے، ذرا اس پر بھی غور کریں۔ جو اصل شکل تعزیے کی شکل میں بنائی جا رہی ہے، اس سے امام اہل سنت نے یہ کہہ کر کے منع فرما دیا کہ مگر اب اس نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ، اور آئندہ اپنی اولاد یا اہل اعتقاد کے لیے ابتلاء بدعات کا اندیشہ ہے۔ اس کی ایک نظیر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک آدمی مسجد کے اندر کھڑا ہے اور ایک بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سلام ہو رہا تھا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پڑھا گیا۔ سلام کے لیے کوئی خاص قید تو ہے نہیں، کوئی آدمی لیٹے لیٹے بھی سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھ سکتا ہے، کوئی آدمی بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی آدمی